میں آپ کو یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جو شوہر ہیں نا، وہ آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے یا آپ کو چاہتے نہیں ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ آپ کی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے نا، کیونکہ دیکھو مرد جو ہے نا وہ کاروبار کے اندر اتنا مشغول ہوتا ہے یا اپنی زندگی کے اندر اتنا مشغول ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی کہیں بھی کچھ بات مرد کو بری لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مرد تھوڑا سا خفا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، یا آپ کے مرد جو ہے، آپ کے میاں جو ہیں وہ کہیں اور انٹرسٹڈ ہیں، اس طرح کے خیالات دماغ میں آتے ہیں، یا آپ کے میاں جو ہیں بات بات پہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی میں فلاں جگہ شادی کر لوں گا، یا میں یہ کام کر لوں گا، یا میں وہ کام کر لوں گا۔ میں ایک بات بولوں آپ کو، مرد جو ہے نا وہ ایسی کہتے ہیں، وہ دوبارہ دوسری شادی نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر آپ بہت زیادہ ایک معذرت کے ساتھ، اگر آپ بہت زیادہ ان کو ستاتی ہیں، آپ بہت زیادہ ان کو تنگ کرتی ہیں اور آپ بہت زیادہ بات بات پہ ان سے الجھتی ہیں، تو پھر ان کا کہنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن اگر آپ خاموش رہتی ہیں، خاموش مزاج ہیں اور اپنے میاں کو زیادہ آپ نہیں تنگ کرتی ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ایسے ہی کہتے ہیں۔ اور یہ بات فیکٹ ہے کہ کوئی بھی سچویشن ہو، اگر وہ دوبارہ نئی شادی کر بھی لیں ایک اور اگر وہ ایسی کہتے ہوں آپ کو، دونوں صورتوں میں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ تو فیکٹ کر لیں، کیونکہ میں خود شادی شدہ ہوں، مجھے پتہ ہے، اور میری بھی ہوتی ہے ضرور، ظاہر ہے ہر گھر کے اندر، چاہے نیک گھر ہو، چاہے ایسا گھر گناہ گاروں کا گھر ہو، ہر گھر کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں میاں بیوی کے بیچ میں چلتی ہیں، ایک فیکٹ ہے، یہ میاں بیوی کے اندر کا ایک سمجھ لو ایک حسن ہے، لڑائی جھگڑانا، تو اس لیے ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میں ایک بات مانتا ہوں کہ اگر آپ کے شوہر میں اور آپ میں کوئی انبن ہو جائے، تو دوبارہ جب آپس میں جو صلح ہوتی ہے نا، تو ایک محبت پھر سے ابھر پڑتی ہے، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اگر لڑائی ہو رہی ہے تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ ایک محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات میں ایک مزے کے ایک واقعہ سناؤں آپ کو کہ سعودیہ عرب کی بات ہے یا میرے خیال ہے کسی اور ملک کی، معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتہ، اس میں سعودیہ کی بدنامی نہ ہو، لیکن بات کہہ رہا ہوں میں کہ وہاں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن بلکہ باہر ملک میں کہیں عرب کنٹری کی بات ہے، میرے خیال ہے دبئی وغیرہ کی، کہ وہاں جو ہے وہ ایک عورت نے اپنے میاں پہ کیس کر دیا۔ تو اب کیس کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ہنسی آئے گی سن کے، وہ کیس یہ تھا کہ اس نے اپنے میاں پہ یہ کیس کیا کہ جی یہ مجھ سے جو ہے وہ لڑتے نہیں ہیں، یہ مجھ سے لڑائی نہیں کرتے، بس خاموشی میں ہاں ہوں ہی کر لیتے ہیں، یعنی کہ مطلب کوئی بھی بات کہو تو پھر وہ اس کا حل نکال کے مجھے دے دیتے ہیں، مجھ سے لڑتے نہیں ہیں، لہٰذا میں اس پہ کیس کرتی ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لڑنا جھگڑنا میاں بیوی کا آپس کا ایک حسن ہے۔ اچھا، میں یہاں ویڈیو سے ایک الگ ہٹ کے بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیں، اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمنٹ باکس میں اگلا ٹاپک ضرور بتائیے گا۔ اور اس کے علاوہ میں تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ آپ کو تعارف کرانا چاہوں گا کہ میرا نام ذیشان ہے، اور مجھے جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے ڈیلی اعتبار سے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا، ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ دیکھیں، محبت وہ آپ سے ضرور کرتے ہیں، کیونکہ اگر میں بحیثیت مرد اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر مرد جس عورت سے محبت نہیں کرتا نا، وہ اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، صحیح ہے؟ کوئی یہ بات بولے کہ نہیں اب شادی ہو چکی، اب ہم ساتھ رہ رہے ہیں، اب ہماری جو ہے وہ آپس میں بس ملاپ ہو چکا، اب ہماری اولادیں ہو چکی، اب ہمیں نہیں چھوڑیں گے، میں آپ کی بات نہیں مانتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ طلاق کا جو ریشو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کتنا ہے۔ اب یہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ زیادہ دیکھو، طلاق کون دیتا ہے؟ مرد طلاق دیتا ہے نا، تو جس مرد کے دل میں عورت کے لیے محبت نہیں ہوتی، وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ اور محبت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ عورت کی زبان چلتی ہے، یا عورت تنگ کرتی ہے، یا آپس میں مزاج نہیں ملتے، تو مرد طلاق دے دیتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں، کم برتی نرم گرم چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا اظہار کا موقع نہیں مل رہا تو آپ اس میں پریشان نہ ہوں۔ اگر وہ آپ کی والدہ کے پاس یعنی کہ وہ اپنی والدہ کے پاس، آپ کی ساس کے پاس زیادہ دیر بیٹھ رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو یار، کیونکہ آج کل حالات میں بہت زیادہ تنگی آ گئی ہے، باہر نکلنا کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی ہے باہر، اور اس گرمی کے اندر جانا اور لوگوں کو مال دینا کتنا مشکل کام ہو گیا، آپ کو پتہ ہے۔
اور جا کے لوگوں سے پیمنٹیں لینا بہت مشکل کام ہو گیا. اگر آپ کے میاں دکان پہ ہی بیٹھتے نا اور دکان سے کہیں باہر نہیں جاتے تب بھی بہت مشکل ہے, کیونکہ اس دکان کے اندر وہ ادھار مال بھی دیتے ہوں گے لوگوں کو اور ان لوگوں سے ریکوری بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور دکان کے اندر میرا تجربہ 10-12 سال کا دکانداری کا رہا ہے. مجھے پتہ ہے کہ جس دکاندار نے دکانداری اگر چلانی ہے نا, چاہے ہول سیل ہو چاہے ریٹیل ہو, ادھار دینا تو مسٹ ہے. اور ادھار دینے کے لیے ادھار کی جو کریم پارٹیاں ہوتی ہیں نا, جن سے ان کی بہت زبردست سیٹنگیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, اس پارٹی کو وہ کبھی ناراض نہیں کر سکتے, اور وہ پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ دھوکہ دیتی ہے. مطلب میری دکانداری چل رہی ہے تو میرے پاس 8-10 لوگ ایسے ہوں گے جن کے بلبوتے میں میری دکانداری اچھی خاصی چل رہی ہوگی. مطلب میری 60% دکانداری, 70% دکانداری, 60% دکانداری ان لوگوں پہ چل رہی ہوگی جو لاکھوں روپے کا مجھے ٹرن اوور دے رہے ہوں گے, 10 لاکھ 15 لاکھ کا. اب وہ پیمنٹ دینے میں تنگ کر رہے ہیں, پھر وہ پیمنٹ دینے میں تنگ کر رہے ہیں یا پیمنٹ ٹائم پہ دے رہے ہیں تو بل میں آخر میں پیسے توڑ دیتے ہیں, 1000 2000 5000, اس میں نفع ٹوٹ جاتا ہے. تو اس طرح کی, یا پیسے نہیں دے رہے, اس طرح کی کئی ٹینشنیں ہیں. تو وہ مرد گھر پہ آ کے نئی عورت کو بتاتا نا کبھی کہ یار میں اس سے پیسے کس طرح نکلواؤں, وہ پیسے نہیں دے رہا, وہ میری اچھی پارٹی تھی وہ ٹوٹ گیا, اس نے چیک دیا اس کا چیک باؤنس ہو گیا, اب مجھے پارٹی بول رہی ہے جس کو میں نے آگے چیک دیا وہ میرے سر پہ چڑھی ہوئی ہے, میں اس کو کیا جواب دوں. تو اس طرح کی کئی سوچیں ہیں, کئی ٹینشن ہے مرد کے ذہن میں کہ وہ پھر گھر پہ آ کے ظاہر چڑچڑا ہوتا ہے. وہ گھر پہ آ کے آپ کی بات سن کے وہ پھر بہت زیادہ غصے میں آتا ہے. لیکن قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ مرد کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ عورت سے محبت نہ کرے. اب دیکھو نا, مرد کا مزاج دیکھو, مرد باہر جا کے عورتوں کو کیوں دیکھتے ہیں, کیونکہ عورتیں مرد کو پسند ہوتی ہیں. وہ مرد ہی نہیں جس کو عورت پسند نہ ہو. میں بات کہہ رہا ہوں 100%, وہ مرد ہی نہیں ہے, وہ پھر کچھ اور ہی قسم کا کچھ اور ہی قسم ہوگی, لیکن وہ مرد نہیں ہوں گے. مرد عورت کی طرف راغب ہوتا ہی ہے, مرد کی ایک خوبصورتی ہے, مرد عورت کی طرف راغب ہوتا ہی ہے. تو اسی لیے اگر وہ آپ, ظاہر ہے آپ کی شادی اس سے ہوئی ہے تو وہ آپ کو پسند کرتے ہیں, ان کی آپ سے بہت بے انتہا محبت ہے. اگر آپ کو کل کو کچھ ہوگا تو شاید رونا شروع ہو جائے, یا جس شخص کو آپ نے ساری زندگی روتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا وہ یا تو اپنی والدہ کی کسی طبیعت میں روئے گا یا آپ کی محبت میں رو دے گا. ویسے آپ سے ساری زندگی لڑتا رہے گا, لیکن میں یہ بات مانتا ہوں کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا آپ تھوڑا سا نرم دل رکھیں ان کے لیے, اور یہ دیکھیں کہ وہ باہر سے کما کے آ رہے ہیں. پہلے جو تھا نا, میں ایک بات بتا رہا ہوں, ایک ٹائم تھا, میرے دادا کا ٹائم بتاتا ہوں, جب انہوں نے کام شروع کیا تھا. تو میرے دادا کا کام تھا پلاسٹک کا کچن ہاؤس ہولڈ کا نا, جیسے پلاسٹک کی چائے کے اندر چائے کی بڑنی ہوتی ہے, چینی کی بڑنی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, یا ٹب بالٹی نہانے والی ہو گئی. تو میرے جب وہ پاکستان میں پلاسٹک آیا تھا تب میرے دادا نے کام شروع کیا تھا. تو اس وقت کا دور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کا دور ایسا دور تھا کہ اس ٹائم پہ کمانا مطلب حلوہ تھا ایک طریقے سے, کیونکہ اس وقت شروع کا ٹائم تھا, پلاسٹک آیا ہوا تھا. اس سے پہلے وہ پلاسٹک کی جو ہے وہ گڑیاؤں کا کام کرتے تھے, کھلونے وغیرہ پلاسٹک کے بیچتے تھے. تو اس کے بعد جب پلاسٹک آیا, ہاؤس ہولڈ پلاسٹک آ گیا, تو انہوں نے پھر جو ہے وہ کچن وغیرہ کا پلاسٹک آ گیا, تو انہوں نے پھر گڑیاؤں کا کام چھوڑ کے توبہ کی انہوں نے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے, کہتے تھے اس میں آنکھیں وغیرہ بنی ہوئی ہوتی تھی تو گناہ ملتا تھا ہمیں, گڑیا وغیرہ ہم بیچتے تھے. تو انہوں نے پھر توبہ کی. اس کے بعد میں بتا رہا ہوں ایسی پلاسٹک کا کام شروع کیا. تو اس وقت کا کام ایسا کام تھا میرے دادا کا کہ کہتے تھے کہ میاں ہم کو کہتے تھے, دادا ہمارے ابھی بھی حیات الحمدللہ, کہتے تھے کہ میاں ہم مارکیٹ میں سب سے مہنگا مال بیچتے تھے, 2 پیسے مہنگا مال بیچتے تھے, لیکن ان کے پاس رش ہوتا تھا. اور وہ وقت ایسا تھا کہ مطلب بہت بلک میں مال کٹتا تھا. وہ ٹھنڈا ٹائم تھا, ٹھنڈے سے مطلب پبلک اتنی نہیں تھی. پھر پورا پاکستان میں جو ہے لوگ آ کر کے جو ہے وہ انہی سے مال لیا کرتے تھے. اب جو ہے مارکیٹ منتشر ہو گئی ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ پہلے کے ٹائم میں جو بندہ جو کام کرتا تھا وہ وہی کام کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, جو بندہ جو کام کرتا تھا بس وہ ایک ہی کام کرتا تھا. آج کے دور میں اور پہلے کے ٹائم پہ لوگوں کو زیادہ کمانے کی حرص نہیں ہوتی تھی, وہ ایک کام میں ہی اتنا فوکس کر لیا کرتے تھے کہ اس میں بہت زیادہ کما لیا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں چونکہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک ناشکری کا پہلو ہے, یا دنیا میں بہت زیادہ کمانے کا پہلو ہے, یا ہمارے یہاں یہ پہلو ہے کہ کسی کو تھوڑا زیادہ کماتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ تو اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جو ایک فیلڈ ہم نے پکڑی ہے اسی میں اگر ہم ماسٹرز کر لیں یا اسی میں ہم جم کے کما لیں تو ہم بہت آگے کما سکتے ہیں. یہ بات میرا ماننا ہے. اگر کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں آپ کے پروڈکشن لیول پہ جاؤ گے تو آپ ٹاپ پہ پہنچ سکتے ہو. لیکن ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک تھوڑا کام یہ کر لے, پھر وہاں سے پیسہ کمایا, پھر اس کاروبار میں ڈال لے, اس کاروبار میں ڈال لے, اس کاروبار میں ڈال لے. تو لوگوں کا دماغ یہ بنا ہوا ہے
کہ جو ہے ہم 10 کاروبار میں ڈالیں گے تو ہم وہاں سے جلدی جلدی پیسہ کما لیں گے. جبکہ ایک فیکٹ بات ہے کہ ایک بزرگ نے بات بولی بڑی مزیدار دینی اعتبار سے کہنے لگے کہ ایک اللہ کا قانون ہے. بہرحال کہنے لگے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر جو ہے تم ایک کولر میں ایک پانی ڈال دو ٹوٹی سے, اس میں 4-5 ٹوٹیاں لگا لو تو پانی تو اتنا ہی آئے گا جتنا کولر میں موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اگر تم کاروبار 1 کرو یا 10 کرو اتنا ہی ملے گا جتنا تمہارے نصیب میں, بس تمہاری ایفرٹس کے اوپر ہے. اسی طریقے سے آج کل لوگ 10 کام کر رہی ہے, ٹرینڈنگ میں بن چکا ہے. تو پہلے کے ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ ایک کام کرتے تھے اور خریدار بھی یہ کرتے تھے, ایک کام کرتے تھے, تو وہ ایک تعلق بنا ہوا تھا. آج کے دور میں آپ ہر فیلڈ میں چلے جاؤ, آپ کو مال دینے والے بہت ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 لوگ ہیں, بیچنے والے 10 لوگ ہیں, اور وہ ہر فیلڈ کے اندر ان کی ٹانگیں اڑی ہوئی ہیں, یہ کہہ لو آبادی زیادہ ہو گئی ہے. تو میں یہاں ٹاپک کرتا ہوں مختصر, میں بہت لمبی بات کر چکا, لیکن میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ آج کل کمانا بہت مشکل ہے. لہٰذا اگر آپ کے مرد آ رہے ہیں گھر کے اندر اور تھوڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ, یا مسکراہٹ نہیں بھی ہے تو آپ ان کو اپنی مسکراہٹ کے ساتھ ویلکم کریں. آپ سے وہ محبت کا اظہار کریں گے, لہٰذا اس میں پریشان نہ ہو, دل خوش رکھیں اپنا, ہمیشہ ریلیکس رہیں, جتنا ہو سکے اچھا کھانا بنا کے ان کو کھلائیں, اور جتنا ہو سکے صاف ستھری رہیں. کیونکہ عورتیں میں نے دیکھا ہے, میں اپنی بتاؤں تو الحمدللہ میں اپنی وائف سے خوش ہوں, وہ صاف ستھری ہوتی ہیں, مجھے پتا آپ بھی صاف ستھری رہتی ہوں گی, لیکن پھر بھی تھوڑے سے بال بنا کے رکھ لیں, تھوڑا سا میک اپ کر لیں, ہلکا پھلکا لائٹ سا, یا کم سے کم آئی لائنر ضرور لگایا کریں. میں دیکھتا ہوں اپنی بیگم کو, تو وہ جب آئی لائنر لگاتی ہیں مجھے اچھی لگتی ہیں وہ. تو لپسٹک لگانا پھر وہ تھوڑا سا پارٹی ویئر ہو جاتا ہے, تو اگر آپ آئی لائنر لگاتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تھوڑا سا آئی لائنر لگا لیں, کان میں تھوڑے سے ٹاپس پہن لیں, تھوڑے سے بال بنا لیں, تھوڑے سے کپڑے سلیقے سے پہن لیں, یا دن بھر کے کپڑے ہیں لیکن اپنے آپ کو تھوڑا فریش رکھیں, اور مسکراہٹ کے ساتھ ان کو ویلکم کریں, تو آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. اور ان کو ذرا نا, جب بھی آپ کو غصہ آئے ان کے اوپر, آپ سوچیں, میں تھوڑی لمبی ویڈیوز بناتا ہوں معذرت کے ساتھ, لیکن سمجھانے کے لیے, جب بھی غصہ آئے ان کے اوپر تھوڑا سا سوچیں کہ یار اگر میں باہر کمانے جاتی تو کیسا ہوتا. یقین جانے میں عورتوں کو دیکھ چکا ہوں جو اپنے سر پہ بھاری بھاری تھیلے اٹھا کے جاتی ہیں, کتنا مشکل ہوتا ہے ان عورتوں کے لیے. مرد کو تو اللہ نے مضبوط بنایا ہے نا, عورتوں کو اللہ نے کمزور بنایا ہے جسمانی اعتبار سے. ویسے عورت دیکھا جائے تو مرد سے بڑے بڑے کام کرتی ہے, جیسے اولاد کا وجود عورت کے لیے آسان, عورت کرتی ہے, عورت کو اللہ نے بنایا, لیکن مرد نہیں کر سکتا. مرد کے اندر اللہ نے طاقت ہی رکھی ہے, عورت ہی ہے, تبھی تو اللہ نے عورت کے نیچے قدموں کے تلے جو ہے جنت رکھی. تو ٹاپک لمبا اور ہے, بس یہ بتا رہا ہوں کہ خوش رہیں, اور اپنے جب بھی غصہ ہے اپنے میاں پہ تو یہ دیکھیں کہ کمانا کتنا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. عورتیں کبھی بھی کاروبار میں دیکھو کامیاب نہیں ہوتی, بہت مشکل ہے کمانا. تو یہاں میں لوں گا آپ سے اجازت, اور امید ہے کہ آج کا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور بیل کا آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا. اگلا ٹاپک کیا ہونا چاہیے کمنٹ باکس میں بتا دیجیے گا مجھے. اور میرا نام ذیشان ہے, اور مجھے جو ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا اور ڈیلی ٹاپک پہ بات کرنا اچھا لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے چینل کو جو ہے دوسرے لوگوں کو ریکمنڈ بھی کیجیے گا. بہت شکریہ.